جو بندہ اذان کہتا ہے سارے نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے. جو بندہ اذان کہتا رہتا ہے قیامت میں ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی ان کو کوئی غم نہیں، کچھ نہیں. وہ ان کی گردنیں اونچی کا یہ مطلب جیسے کوئی سارے پنجاب میں اول آ جاتا ہے، اس کے نمبر وہ اونچی گردن کرتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے اوے دیکھا میرے کتنے نمبر. فخریہ خوشی میں جو نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلتا ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسا احرام باندھ کے حج کو جانے والے کو ملتا ہے. اب بتاؤ ہر روز 5 مرتبہ احرام باندھ کے حج کو جانے والے کے اجر کی طرح اجر لے سکتا ہے سارا مجمع، سارا کراچی اور سارا سندھ، سارا ملک اور ساری دنیا کی امت مسلمہ. گھر سے وضو کرے مسجد جائے نماز کے لیے، ایسا اجر ملے گا جیسا احرام باندھ کے حج کو جانے والے کو. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، قم الیہ، میری طرف آنے کے لیے کھڑا ہو جا. امشی الیک، میں تیری طرف آنے کے لیے چل پڑوں گا. امشی الیہ، تو میری طرف آنے کے لیے چل پڑ. وہ ہر ویلو الیک، میں تیری طرف آنے کے لیے دوڑ پڑوں گا. اور حدیث من تقرب الیہ شبرن، جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تقربت منہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. من اتا، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تقربت منہ باعا، میں اس کی طرف دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ اتنا بڑھتا ہوں. من اتانی یمشی، جو چلتا ہوا آتا ہے اتیتہ ہر والا، میں اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہوں. اللہ پاک چلنا اور بھاگنا اس سے پاک ہے، منزہ ہے. اس اللہ کی عطائیں، اس کی نوازشیں، اس کی بخششیں، اللہ پاک اس کی قدر دانی کرتا ہے. تو ہم ساری امت مسلمہ کو اس طرح اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سیکھنا ہے، اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں. 4 مہینے کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے. اگر کوئی کہے یہ 4 مہینے تم نے کہاں سے نکالے، ہم کہتے چلو 4 مہینے نہ لگاؤ، 5 مہینے کے لیے آ جاؤ، ہماری طرف سے قبول ہے. جو کہے یہ چلہ تم نے کہاں سے نکالا، ہم کہتے ہیں تم 2 مہینے کے لیے آ جایا کرو، چلہ نہ لگاؤ. چلہ تمہارے نزدیک اگر بدعت ہے تو تم چلے پہ نہیں، تم 2 مہینے کے لیے آ جاؤ. یہ ایک ترتیب ہے، اتنی مدت رہے گا. یہی جو بیان سن رہے 4 مہینے سنتے سنتے اس کا رخ پھرے گا، وہ عزم کرے گا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. جو صبح کو مسجد میں جائے، شام کو مسجد میں جائے، اتنی مہمانیاں اس کے لیے جتنی مرتبہ صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو. ہم ساری امت مسلمہ کی کتنی مہمانیاں اللہ سے کروا سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں بیچاروں. ہم ان کے پاس جائیں، ان کو لائیں، نماز کے نفع بتائیں، نماز پہ اللہ کیا دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے پہ کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کے سمجھائیں. 4 مہینے تک لگاتار محنت کریں، اب یہ نمازی بنے گا. پھر ایسے بنتے ہیں 20 سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دیتے. ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں تبلیغ میں چل کر 15 سال 20 سال تکبیر اولیٰ نہیں جانے دیتے. 1-2 دن سن کے یہ بات پیدا نہیں ہوتی. جو اندھیرے میں مسجد میں جائے، قیامت میں پورا نور ملے، پورا نور ملے گا.
ایک قدم رکھا مسجد کی طرف، ایک گناہ معاف، ایک نیکی ملی، ایک درجہ بولا، نماز کے انتظار میں بیٹھا، نماز پڑھنے کا ثواب ملا، باجماعت نماز ادا کی، 27 نمازوں کا اجر ملا۔ ہاں، جب تک مسجد کی طرف جو نکلتا اللہ کی زمان میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ پورا دین جو جس شعبے میں ہے، ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں بھی ہو دل اللہ سے ملا ہوا ہو اور آپس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمیں مسلمانوں کی قیمت کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غریب آدمی یہ میرا کیا کر لے گا، میں اگر یوں کر لوں گا تو یوں بچ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ارے اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، یہ ثانوی اور دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلے درجے کی میری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت گزاری، ان کے خیریت پوچھنا، اس پہ خرچ ہوگی، اس پہ وہ انعام ملتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اس حساب سے ان کو دیکھنا، یہ کلمے والے ہیں، کلمے والا ایک بندہ ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے۔ ہاں، نہ صرف یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ راحت پہنچاؤں گا، اس پہ اللہ کتنا دے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ دو بندے جب مصافحہ کرتے ہیں، صرف مصافحہ کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے، ان دونوں پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، لیکن 50-50 دونوں کو نہیں ملتی، ایک کو 99 ملتی ہیں، دوسرے کو صرف 1 ملتی ہے۔ مصافحہ کیا دو بندوں نے، ایک کو 99، ایک کو 1، آسمان سے 100 آئی، 99 ایک کے پاس چلی گئی، ایک دوسرے کے پاس چلی گئی۔ 99 کس کو ملتی ہے؟ ابشہما، جس کی بشاشت ان دونوں میں زیادہ تھی۔ ایک نے ویسے ہی مصافحہ کر لیا، دوسرا ذرا مسکرا کے خندہ پیشانی سے مصافحہ کیا، اور جس نے دوسرے کا حال زیادہ پوچھ لیا، بھائی گھر میں خیریت ہے، دوسرے نے بھی کہا آپ کی خیریت ہے، اس نے پوچھ لیا تیرے بچوں کا کیا حال ہے، ہاں ماں باپ تکڑے راضی ہیں۔ جس نے حال تھوڑا سا بھی زیادہ پوچھ لیا اور بشاشت زیادہ تھی، یہ 99 رحمتیں لے گیا۔ اسی کا برعکس بھی سوچتے رہو، جب مسلمان سے مصافحہ مسکرا کے کرنا اور حال پوچھنا 99 رحمتیں، تو جو کسی مسلمان کو دکھ دے گا اس پر بھی کوئی عذاب آئے گا کہ نہیں آئے؟ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، ایک نبی سفر میں تھا، نبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں، وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، نملتن، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، وہ عربی کا لفظ ذہن میں نہیں آیا جلدی سے، چیونٹی نے قرصہ چیونٹی نے کاٹ لیا، فامر بواد النمل فاحرقت، نبی نے کہا بھئی یہ چیونٹیاں رات کو مطلب یہ تھا ستائیں گی، ان کو جلا ڈالو۔ انہوں نے چیونٹیاں جلا دی، اللہ نے اس نبی پہ وحی بھیجی، ہاں لفظیات آ گیا، قرصت کا نملتن، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، فاحرقت امتا من الامم تسبح، جلا ڈالی آپ نے ایک امت جو میری تسبیح پڑھتی تھی۔ چیونٹیاں جلا دی نبی نے، اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی،
کاٹا تجھے ایک چونٹی نے قرصت کا نملتن، ایک چونٹی نے کاٹا، احرقت امتا من الامم تسبح، تو نے جلا ڈالی ساری امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، ارے اللہ کی مخلوق ہے۔